تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے ایک شبد سنا ہے کافر، تو یہ کافر شبد جو ہے یہ ایشور کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے یا اسلام کو نہیں ماننے والوں کے لیے ہے؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے. سوال تو ہمیشہ پوچھتا ہے کافر کیا. اس کا سوال ذرا اور اچھا ہے ماشاءاللہ بھائی صاحب کا، کہ کافر کا مطلب وہ جو ایشور کو نہیں مانتا ہے، کہ کافر کا وہ مطلب ہے جو اسلام کو نہیں مانتا ہے. کافر کا صحیح مطلب ہے جو صحیح ایشور کو نہیں مانتا ہے. اگر آپ غلط ایشور کو مانتے تو بھی کافر ہے. اور صحیح ایشور کا مطلب آپ کو اسلام میں ہی ملے گا. اسلام کے معنی ہے اپنی خواہشیں ایشور کے حوالے کرنا. تو وہ آدمی جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اسے کہتے کافر. اگر ایک شخص کہتا ہے میں ایشور میں مانتا ہوں لیکن ایشور کی بات کو نہیں مانتا ہے تو بھی کافر ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو مسلم کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا نام سلطان ہے، ذاکر ہے، محمد ہے. مسلم کا مطلب وہ شخص جو اپنے سارے خواہشیں ایشور کے حوالے کرتا ہے اس کو کہتے مسلم. اور جو اپنے خواہشیں ایشور کے حوالے نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اسے کہتے کافر. تو اگر آپ کہیں گے کیا میں ایشور کو مانتا ہوں، بت پرستی نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر جو ایشور کا کہنا نہیں مانتے اور بولتے ضروری نہیں ہے تو اسے کہتے کفر. کفر عربی لفظ ہے جسے کہتے چھپانا، ٹو کنسیل، یا ریجیکٹ کرنا، نہیں ماننا. تو اگر آپ ایشور کی بات کو بھی نہیں مانتے تو بھی آپ کافر ہو جاتے. آپ مطلب کوئی بھی شخص نام چاہے عبداللہ ہو، سلطان ہو، راجیش ہو یا رامو ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایشور کی بات کو جھٹلاتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں کافر. بے شک. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، جب میں نے اسلام کے بارے میں جاننا چاہا تو میں نے اسلام کے بارے میں کچھ جو بھی جانا تو اس میں مجھے کہیں ایسا لگا کہ یہ سچ نہیں ہو سکتا. اسی لیے میرا یہ مسکنسیپشن ہے یا یہ صحیح ہے، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایسا مانا جاتا ہے کیا اسلام میں کہ جو اسلام کو نہ مانے یا جو کافر ہے اسے مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اس کے فیملی کو لوٹ لیا جائے؟ کیا یہ کس حد تک سچ ہے اور کیا اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ غلط فہمی ہے اور لگتا ہے کہ غلط ہے کہ اسلام میں کافر کو مار دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے. آپ کو کوئی بھی مسلمان نے مارا یا کاٹا ہے نا؟ آپ ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے الحمدللہ. آپ کو کس نے مارا، کاٹا؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کہیں ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ویری گڈ. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے، مثال کے طور پہ ارون شوری کا نام سنے؟ ارون شوری جو منسٹر تھا چند سال پہلے، بہت کتاب لکھتا ہے اسلام کے خلاف، بہت مشہور ہے اسلام کے خلاف. لوگ کیا کرتے، قرآن مجید کی آیت اٹھاتے، آؤٹ آف کانٹیکس، پس منظر کے خلاف لکھتے، اور ایک آیت جو بہت اسلام کی کرٹک اچھالتے وہ سورہ توبہ کی آیت، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اور لکھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو. آپ اگر قرآن مجید کھولیں گے، ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے قتل کرو، لکھا ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے. پس منظر جاننے کے لیے آپ کو آیت نمبر پہلے سے پڑھنا پڑے گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ مسلم اور مشرک مکہ کے ان کے بیچ میں ایک پیس ٹریٹی تھی، ایک صلح تھی. یہ پیس ٹریٹی، یہ صلح ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا مکہ کے. جب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں 4 مہینے کا وقت دیتے ہیں، 4 مہینے کی مہلت، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. آپ نے صلح کی تھی، آپ نے صلح کو توڑی، 4 مہینے کا وقفہ، سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جنگ کے میدان میں جب بھی آپ کافر کو پائیں گے، مطلب دشمن جب آئیں گے جنگ کے میدان میں تو آپ لڑو، ڈرو مت. ابھی کوئی بھی آرمی جنرل آج کی تاریخ میں، سپاہ سالار، وہ تھوڑی کہیں گا دشمن آئے تو بھاگ جاؤ، وہ کہیں گا ڈرو مت، لڑو، مارو. تو یہ جنگ کے میدان کی آیت ہے کہ آپ جب دیکھیں گے تو ڈرو مت، مارو. جنگ کے میدان میں جب کافر تمہیں حملہ کرنے آ رہے، مارو. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے اڑی مارتے آیت نمبر 7 میں. اس نے کتاب لکھی ورلڈ آف فتواز اسلام کے خلاف. آیت نمبر 5 سے جب مارتے آیت نمبر 7 پہ. 5 کے بعد کیا آتا ہے؟ 6 کو کھا جاتے. کیوں؟ 6 میں اس کا جواب ہے، اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں سورہ توبہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے اسے چھوڑ مت دو، اسے ایسی امن کے جگہ پر محفوظ پہنچاؤ.
کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی کافر صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اسے چھوڑ مت دو، اسے سنبھال کے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پہ جا کے چھوڑو. escort him to a place of security. آج کا سپاہ سالار سب سے دیالو کیا بولے گا؟ دشمن کو جان دو. یہاں اللہ تعالیٰ کہ صرف چھوڑو مت، ایسی جگہ پہ لے کے جاؤ حفاظت کے ساتھ جہاں وہ محفوظ ہے. سمجھنا؟ تو یہ قرآن کی آیت ہے. تو ان لوگ پس منظر کے خلاف کوٹ کرتے، اور جہاں بھی جہاد کی آیت ہے، جنگ کے میدان میں جب آپ ملتے غیر مسلم سے، وہ آپ کو قتل کرنے آ رہے، قتل کرو. اس کے بعد فوراً آپ پڑھیں گے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 کے بعد 61 میں لکھا ہے امن بہتر ہے. مہابھارت میں قتل کرنے کے کتنے شلوکات ہیں؟ کتنے؟ ہزاروں، قرآن سے کئی زیادہ. تو مہابھارت جانتے ہیں آپ نا؟ جب میں ہندو سے پوچھتا ہوں مہابھارت میں جھگڑنے کے کتنے، لڑنے کے کتنے شلوک ہے، تو وہ ہندو مجھ سے کہتا جہاد ہے. کے خلاف میں کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہمارے دھرم میں بھی دھرم یدھ ہے. سنیے میری بات نا، دھرم یدھ ہے برابر. تو ہندو مجھ سے کہتا ہے یہ جو دھرم یدھ ہے کیا ہے؟ باطل کے خلاف ہے. وہ باطل کو جھگڑنے کا لکھا مہابھارت میں. تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہی لکھا ہے، کس کا قتل کرو؟ جو دھرم کے خلاف ہے. آپ سمجھے نا؟ دھرم یدھ مطلب حق اور باطل کے خلاف جھگڑا. تو باطل کو قتل کرنے کا لکھا گیا مہابھارت میں، وہی لکھا ہے قرآن میں. اور بھگوت گیتا، بھگوت گیتا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھگوت گیتا. شری کرشن ارجن کو صلاح دیتے ہیں. اب جب بھگوت گیتا پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 1 بھاگ نمبر 1 شلوکا نمبر 42 43 44 45، اس کے اندر ارجن کہتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے ارجن پانڈواس اور کورواس. پانڈواس 5 بھائی، کورواس 100 بھائی. ارجن جنگ کے میدان میں ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے میں جنگ کے میدان میں نہتا مرنا پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ دار سے جھگڑا کروں. اس کے فوراً بعد چند شلوک بعد بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 2 اور 3 میں شری کرشن کہتے، کیا کہتے؟ اے ارجن تو بزدل کب سے ہو گیا؟ یہ غلط خیالات تیرے دل میں آئے کیسے؟ تو نپنسک کیسا ہو گیا؟ امپورٹنٹ. شری کرشن ارجن کو کیا بولتے ہیں؟ امپورٹنٹ، نپنسک. کون کہہ رہا ہے؟ شری کرشن ارجن سے. بزدل کب سے ہو گئے؟ شتریا کا دھرم ہے لڑنا. پھر بھگوت گیتا بھاگ نمبر 2 شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں کہتے شتریا کا دھرم ہے لڑنا. اگر آپ نہیں لڑیں گے تو آپ سفلتا پائیں گے نہیں. شتریا وہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے، اعتراض کرتے، اسلام کے دشمن کرٹکس، ہمارے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ جہاد کے موقع پہ جب مجاہد جنگ کے میدان میں جاتا ہے، اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. لکھا ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 کہ جنگ کے میدان میں جب مجاہد جاتا ہے، اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے جنت میں. اگر وہ زندہ واپس لوٹتا ہے تو اس سے دنیا کی دولت ملتی ہے. اکثر لوگ بولتے کیسا مذہب ہے، لڑنے پہ قتل کرنے پہ جنت جائیں گا؟ غلط مذہب ہے. لیکن بھگوت گیتا پڑھیں گے بھاگ نمبر 2 منترا نمبر 37 37 شری کرشن کہتے ارجن سے، اے ارجن اٹھ کے لڑ. اگر تیرا قتل ہو جائے گا تو سرگ میں جائے گا، اگر زندہ واپس لوٹے گا تو اس سے دنیا کی دولت ملے گی. ہو بہو جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں، وہی بھگوت گیتا میں لکھا ہے. تو ارون شوری جب تنقید کرتا ہے قرآن کے بارے میں، اس نے خود اپنی بھگوت گیتا پڑھا ہی نہیں. ارون شوری نے مہابھارت بھی شاید نہیں پڑھا. اگر مہابھارت اور بھگوت گیتا پڑھا ہوتا تو قرآن میں مسٹیک نکالتا ہی نہیں. اب سمجھ رہے؟ تو یہ مسٹیک نہیں نکال رہا. میں نے کب کا آپ نکال رہے بھائی؟ میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں، میں ارون شوری کی بات کر رہا ہوں. تو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ کافر کا قتل کرو. یہ کہاں نہیں لکھا ہے؟ یہ لکھا ہے جنگ کے میدان میں. تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہے کافر کو کہاں بھی مارو، تو اتنے مسلمان آپ کو چھوڑتے تھے کیا؟ چھوڑتے تھوڑی تھے. یہ غلط فہمی ہے، آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ غلط فہمی ہے کہ جہاں بھی کافر ملے قتل کرو، ایسا نہیں. یہ جنگ کے میدان میں جب آپ کو لڑنے کے لیے آ رہے، آپ کو مارنے کے آ رہے تو آپ ان کو مارو. یہ ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. نائک سے میرا کوسچن ہے، ہر دھرم میں یہ بولا گیا ہے شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کو پراپت ویش ہونا چاہیے، یعنی بالغ. تو دیکھا گیا ہے
اور یہ بھی کہا گیا ہے مسلم لوگوں کے لیے کہ مسلم لڑکا اور لڑکی کو شادی کرنے کے لیے گھر کے بزرگ سے اجازت لینا پڑتا ہے، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ بالغ گھر سے بھاگ کے اپنا بزرگ سے اجازت نہ لے کے دوسری جگہ جا کے شادی کرتا ہے، اور وہ شادی ہوتا ہے کسی مسجد یا کسی امام کے پاس. یہ صحیح ہے یا غلط؟ بھائی صاحب کا 2 سوال تھا. پہلا سوال کہ اسلام میں شادی ہونے کے لیے لڑکا اور لڑکی بالغ ہونا ضروری؟ بے شک بالغ ہونا ضروری. دوسرا سوال کہ آج کل بہت سے نوجوان بالغ لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت لینا چاہیے شادی کے لیے، بھاگ کے پھر مسجد میں شادی کرتے؟ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی صاحب اسلام میں ماں باپ کی اجازت فرض نہیں ہے، بہتر ہے. اگر آپ والدین کی اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. یہ میں نے میرے تقریر میں بھی کہا ہوں. تقریر میں کہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 ایک عورت آ کے اللہ کے رسول سے کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی. اللہ کے رسول نے شادی توڑ دی. تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے، فرض نہیں ہے. میں نے تقریر میں بھی کہا. لیکن اگر لڑکی چاہتی ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی والدین اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، نہ باپ نہ ماں. اگر لڑکا چاہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی بھی زبردستی نہیں کر سکتا. اگر میاں بیوی راضی تو کیا کریں گا قاضی؟ تو اگر میاں بیوی راضی ہے لیکن صحیح طریقے سے لفڑے کر کے باہر بھاگنا نہیں چاہیے، وہ حرام ہے اسلام میں. ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ کالج میں ملتے ہیں، لفڑے کرتے بھاگتے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں، دل لگایا گدی سے تو پری کیا چیز ہے، یہ کہاوت ہے. تو کیا ہوتا ہے، ان لوگ حجاب کو توڑتے، پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے، مستی کرتے، پیار ہو جاتا ہے، پھر گھر سے بھاگتے، تو وہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو ان نیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم یہ حرام ہے. اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے، عزت دار ہے، تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے، اپنے والد کے تھرو اس کے والدین کو پہنچاؤ، ملو، بات کرو، تحقیق کرو، نو پرابلم. لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا، تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ، یہ سب حرام ہے. صحیح طریقے سے پسند ہے شادی کر سکتے، دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے. ہوپ دان سے کوشچن. اگلا کوشچن মাইক নাম্বার 3 سے. আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সপ্তা আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्का शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं. बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फ़र्क है? सवाल अच्छा है, आम है. इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है. काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है. हम जब नमाज पढ़ते हैं हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में. अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे. तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ. कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा. और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में. काबा की तरफ दिशा है सिर्फ. और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रूसी इन 1154. उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था. उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन. उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है. हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है.
और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2, किताबुल हज, बाब नंबर 56, 56, हदीस नंबर 675, 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम। Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I'm an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik, the follower of Ahl Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है। पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्यौहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद, और ईद उल अधा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद। उसी तरीके से ईद उल अधा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्यौहार है। उसके बाद जितने भी त्यौहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्यौहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड, रिबा इज हराम। For more details, refer to my video cassette, Interest-Free Economy Promulgated by the Glorious Quran. Hope that answers the question. तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने ये वीडियो देखी। यकीनन काफिर किसे कहते हैं? जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह को एक ना माने, अल्लाह के साथ जो है ना और खुदाओं को शरीक करे, वो भी काफिर है। और इसी तरह अल्लाह अगर किसी चीज़ का हुक्म दे दे, मसलन वो आपको कहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, यानी आखिरी नबी तस्लीम कर ले, और कोई इससे इनकार करे तो वो भी काफिर है। तो कुफ्र का मतलब है छुपाना, यानी इनकार करना। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अहम जवाब दे दिए। उसने मज़ीद कुछ क्वेश्चन किए हैं और डॉक्टर साहब ने जवाबात दे दिए। इसके बाद जो है ना कुछ और सवाल थे। तो यकीनन ये सारे जो है ना बातों का ख़ुलासा यही निकलता है कि अगर कोई ये चाहता है कि मुझे हक़ का मज़हब मिले, हक़ की राह मुझे मिल जाए,
اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو فالو کرے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سنواریں گے، دنیا بھی اس کی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی اس کی خوبصورت بن جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔